من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أطعموا الطعام، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، واجب الاحترام سامعین گرامی، دنیا میں دو قسم کے نظریات ہیں، زندگی کے متعلق اور موت کے متعلق. پہلا نظریہ یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنا ہے اور چلے جانا. میں کسی کا پابند نہیں، میرے اوپر کوئی حاکم نہیں، میرے اوپر کوئی نگران نہیں. میرا دل جو چاہے گا میں وہ کروں گا، میرا نفس جس کے اوپر مجھ کو آمادہ کرے گا میں وہ کام کرتا رہوں گا، اور ایسے اپنی جوانی اپنا بڑھاپا گزار کے چلا جاؤں. ایک نظریہ. دوسرا نظریہ زندگی کا یہ ہے جو ہمارا ہے. وہ نظریہ یہ ہے کہ مجھے بھیجنے والی ایک ذات ہے، میں آزاد نہیں ہوں، میں کسی کا بندہ ہوں، میں غلام ہوں. میرا ہر اٹھنے والا قدم میرا نہیں ہے، وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے یہ قدم کیسے اٹھانا ہے. تو گویا میری یہ زندگی میری مرضی کی نہیں ہے. میرے اوپر دو ہستیاں ہیں. ایک ہستی وہ جس نے مجھے بنایا، ایک ہستی وہ جس کی وجہ سے مجھے عزت ملی. ایک ہستی واسطہ ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یہ ہستی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ ہستی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ ہستی، یہ واسطہ ہے. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو دیکھنا ہے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، اور میں نے اپنے رب تک پہنچ کر ساری باتوں کا جواب دینا ہے. میں 50 سال 60 سال 100 سال 80 سال جو رہ کے آیا ہوں، وہ کیسے رہ کے آیا ہوں، میں نے اس کے سامنے کھڑا ہوں. ایک یہ نظریہ. دو نظریے موت کے بعد کے ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں، بس ختم. سانس نکلی، جسم جواب دے گیا، جسم کی حرکت بند ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئیں، بس کسی کو جلا دیا، کسی کو بہا دیا، کسی کو دبا دیا. ایک نظریہ یہ تو کہتے ہیں اس کے بعد ختم. دوسرا نظریہ موت کے بعد کا یہ ہے جو ہمارا ہے کہ نہیں، یہ ایک امتحان گاہ تھی جو میں نے گزار دی. میری زندگی اب شروع ہوگی. تحفۃ المؤمن الموت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے. اور تحفے کب دیے جاتے ہیں؟ جب خوشی شروع ہوتی ہے. کبھی غمی پہ بھی تحفہ دیا جاتا ہے.
تحفہ تب دیا جاتا ہے جب شادی ہوتی تو اس کی نئی زندگی شروع ہوتی، تحفہ تب دیا جاتا ہے جب کوئی بڑا مال کا صرف کیا جاتا ہے۔ تو میرے حبیب فرما رہے کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ کس مومن کے لیے؟ جس نے پہلے نظریے کے مطابق زندگی گزاری کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کے حکموں کے مطابق یہ وقت گزار کے جانا ہے۔ ایک یہ نظریہ، ایک یہ نظریہ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ عاص بن وائل میرے نبی کے پاس آئے، پرانی ہڈی اسے کہیں ملی، وہ ہڈی بھربھری ہو چکی تھی، وہ ہڈی ہاتھ میں لیے آئے اور سامنے بیٹھ گیا اور ہڈی کو جو ہاتھ سے مسلا، ہتھیلی پہ ڈالا، پھونک ماری اور اس کا خاک اڑ گئی۔ تو اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہو کہ میرا رب، آپ کا رب زندہ کرے گا، آپ کا رب اس ہڈی سے انسان بنائے گا، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو سرما بن چکی ہے، یہ تو ہوا میں اڑ چکی ہے، اس کے تو ذرے بھی کٹے نہیں کیے جا سکتے، اور آپ کہتے ہیں کہ انسان بنے گا پھر اللہ اسے کھڑا کرے گا۔ یہ نظریات اس لیے وہ عمل میں نہیں آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا، أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ۔ کہ میرے حبیب، یہ بے وقوف یہ کہتا ہے، یہ بے وقوف یہ کہتا ہے کہ اللہ اس ہڈی کو کیسے بنائے گا؟ اس سے یہ پوچھو کہ یہ تو بنی ہوئی ہڈی کو اس نے پیسا ہے، کیا یہ بات بھول گیا کہ جب اس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا میں نے تب اس کو پیدا کیا؟ ایک تو چیز مسجد بنی، گھر بنا ہوا ہے، اس کو گرایا ہے، اس کو گرا کے اس جگہ پہ سٹرکچر کھڑا کرنا آسان ہے کہ آپ کے پاس پہلے ایک نقشہ تھا، اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ ایک نئی جگہ ہے، وہاں پہ بھرتی بھی ڈالنی، وہاں ڈیزائن بھی بنانا ہے، وہاں پہ آپ کو ساری چیزیں کرنی ہیں، تو وہ زیادہ مشکل کام ہے۔ تو میرے اللہ نے جواب دیا اس بے وقوف کو بتاؤ کہ یہ تو ہڈی ہے، اگر اس کو میں اکٹھا کرنا چاہوں تو میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ یہ اس وقت کو بھول گیا کہ جب اس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا، میں نے اس کو گندے پانی کے قطرے سے ایک وجود بخشا۔ ایک نظریہ یہ میرے بھائیوں، میں اکثر کہتا ہوں ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں بنانے والی ذات اس نے بڑی محبت سے ہمیں بنایا ہے، بڑی الفت سے ہمیں بنایا ہے، بڑی چاہت سے ہمیں بنایا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ قرآن اللہ بتاتا ہے میرے بندے، میں نے تجھے بڑی محبت سے بنایا ہے، مجھے تیرے ساتھ بڑی الفت ہے، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، اور تو یہ مت سمجھنا کہ میں تیرے ساتھ محبت نہیں کرتا، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یہ زمین آسمان کی ساری چکی کو میں نے فقط تیرے لیے تو حرکت دی ہے۔ اگر میں نے ہواؤں میں ٹھنڈک رکھی ہے تو متمع نظر تو تھا، میں نے سورج میں تپش رکھی ہے تو تیرے لیے رکھی ہے، اگر میں نے موسم گرمی کا دیا ہے تو تیری راحت کے لیے دیا ہے کہ گرمی نہ آئے تو یہ تو پھالی کوئی نہیں پکیں گے، پھول ہی نہیں لگیں گے، غلے ہی زمین نہ اگلے گی، ٹمپریچر ہی برقرار نہ رہے گا، تو کہاں سے کھائے گا؟ اگر میں سردی لے کر آیا ہوں تو تیرے لیے ہے، اگر میں نے سورج کے اوپر رات کی چادر ڈالی ہے تو تیرے لیے ہے، اگر میں نے رات کے بند پیچھے دن کو لگایا تو وہ تیرے لیے ہے، اگر چاند کو میں نے حسن دیا تو متمع نظر تو ہے، اگر چاند اپنی منزلیں طے کر رہا ہے تو فقط تیرے لیے ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا۔ یہ سریح ہے کہ میں نے زمین کو بنایا ہے، آسمان کو کھڑا کیا ہے، سمندروں کو بہایا ہے، پہاڑوں کو زمین کے اوپر گاڑا ہے۔ کیوں گاڑا ہے؟ کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور پھر اللہ نے یہ ساری باتیں بتا کر گنوا کر
خلاصہ یہ نکالا کہ تمہیں کیوں بھیجا، سوال پھر آ گیا کہ مجھے کیوں بھیجا؟ کیا میرا مقصد یہ کہ میں پیدا ہوا ہوں تو میں بچہ ہوں، مجھے ماں باپ کھلاتے ہیں، میں تھوڑا سا بڑا ہوا ہوں، میں اسکول گیا ہوں، میں کھیلوں گا اور کھیل کود میں یہ وقت گزاروں گا، پھر میں تو جوان ہو جاؤں گا، پھر میں کمانے لگ جاؤں گا، پھر میری شادی ہوگی، پھر میرے بچے ہوں گے، پھر میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، پھر میں چلا جاؤں گا. میں یہ مقصد، ہاں جی، اگر یہ ہے تو پھر اس مقصد کو ہم بہت اچھے طریقے سے پورا کر رہے ہیں. اگر میرا آنے کا مقصد دنیا میں یہ ہے تو پھر نو ڈاؤٹ کہ ہم اس کو بہت اچھے انداز سے پورا کر رہے ہیں. اور یہ ہم نے کام کہیں سے سیکھا کوئی نہیں، مجھے معاشرے سکھا رہا ہے کہ تم نے ایسے چلنا ہے. میں کہیں گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، میں فائدہ ہی کر کے آتا ہوں. میں کہیں نقصان والی بات نہیں کرتا، کسی کو نقصان دے کے ضرور آ جاتا ہوں، اپنا نقصان نہیں کرتا. اگر تو میری آنے کا مقصد زندگی کا یہ ہے تو پھر تو میں ٹھیک لگا ہوں. اگر مقصد یہ نہیں ہے، اگر زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے تو پھر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ مجھے کیوں بھیجا گیا ہے. زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی. کیا فرمایا کہ تمہاری زندگی کی آمد کا مقصد تو بندگی ہے. بندگی کا مفہوم کیا ہے؟ ہر کام ہر کام ہر کام کو دیکھو کہ اس میں اللہ اور میرے نبی کی چاہت کیا ہے، میرے اللہ اس میں کیا چاہتے ہیں، میرے حبیب کی اس میں کیا چاہت ہے. میری شادی آ رہی ہے، میں نے کیسے کرنی ہے؟ آپ کے نبی نے کی ہے، آپ کے اللہ نے آپ کو بتایا ہے. غم آ گیا، کیسے کرنا ہے؟ تجارت کر رہے ہو، کیسے کرنی ہے؟ باغ ہے تو اس کو پانی کیسے دینا ہے؟ ذمہ دار ہیں تو زمین کیسے کرنی ہے؟ آپ تاجر ہیں تو تجارت کیسے کرنی ہے؟ ایک ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے. اور اگر مقصد یہ ہے کہ یہ کرنا ہے تو پھر ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اور لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، تمہارا مقصد اور ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا نماز پڑھ لینا عبادت ہے؟ کیا تلاوت کر لینا عبادت ہے؟ کیا رمضان کے روزے رکھ لینا عبادت ہے؟ جو ہم وہ بھی نہیں کرتے. چلے اگر یہی عبادت ہو ہم یہ بھی نہیں کرتے. نہیں، عبادت کیا ہے؟ آپ نے جب آنکھ کھولی اور آپ کی آنکھ بند ہونے تک جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی کام ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق کر کے جانا، یہ عبادت ہے. وہ آپ کی معیشت ہو، معیشت کھانے پینے کا سامان، معاشرت ہو، رہنے سہنے کا طرز زندگی، آپ کی سیاست ہو، امور ریاست، یہ سارے کام اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہوں گے تو عبادت ہے. اگر آپ صرف نماز پڑھتے رہیں اور آپ کو معاشرے کا پتہ نہ ہو، آپ کو سوسائٹی کا پتہ نہ ہو، آپ کی معیشت کہاں جا رہی وہ پتہ نہ ہو، تو پھر اللہ کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا. کتنا مشہور حدیث ہے، وہ عذاب آیا. تو اللہ کا یہ قاعدہ ہو گیا کہ جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا عذاب نہیں آئے گا. عذاب آ گیا، حکم ہوا ہے بستی کو لوٹو. تو ایشور نے کہا یا اللہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں، 2 یا 4 بندے موجود ہیں جو صبح سے شام تک اللہ ہی پکار رہے ہیں، آپ کی عبادت ہی کر رہے ہیں، سجدے ہی کر رہے ہیں. تو یہاں ان کو کیوں نیست و نابود کریں، ان کو تو آپ نکالیں. تو اللہ نے کہا یہ تو اپنے میں لگے ہوئے تھے، انہیں یہ نہیں پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی ہمسائیگی میں کیا ہو رہا ہے، ان کے شہر میں کیا ہو رہا ہے، ان کی بستی میں کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ فسادات ہوتے رہے، یہاں پہ بے حیائی ہوتی رہی، یہاں پہ سارے وہ کام ہوتے رہے جو میں نہیں چاہتا تھا، لیکن ان کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آیا، ان کی آنکھ میں آنسو تک نہیں آیا، ان کے دل میں ملامت تک نہیں آئی کہ یہ کیسا نظام ہے، اس کے لیے تو ہمیں بھیجے نہیں گیا، لہٰذا ان کو بھی اس کے اندر رگڑا دے گئے، تو وہ بھی اسی کے اندر چلے گئے. تو ہمیں ایک دین دیا گیا، ایک عبادت دی گئی، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، ہم نے تو جو بنیاد تھی یہ مسجد اسی کو ویران کر دیا. رمضان آتا ہے مجھے فکر کوئی نہیں، نماز اذان ہوتی مجھے فکر کوئی نہیں، میرے کانوں پہ جوں تک نہیں ہوتی، میرے دل میں تڑپ تک نہیں آتی. رمضان آتا ہے مجھے کوئی تیار نہیں، میرے پاس بہانہ موجود ہے کہ گندم تیار ہے اور رمضان کے آنے تک اس کے سکے پیلے ہو جانے گنے سے کاٹنے، میرے پاس بڑا بہانہ موجود ہے.
ایک جنگ ہوئی، جنگ رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 مرتبہ آیا، 2 ہجری میں 2 روزے فرض ہوئے، اور رمضان کے روزے اگست یا ستمبر کا مہینہ تھا جب شروع ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی رمضان تھے وہ شدت کی گرمی کے تھے، شدت کی گرمی کے تھے، اور رمضان کے اندر غزوہ بدر بھی ہوا، اور بھی کئی جنگیں رمضان کے اندر ہوئی، اور صحابہ نے اس روزے کی حالت میں تلوار چلا کر دکھائی، روزے کی حالت میں تلوار چلا کر دکھائی۔ غزوہ بدر مدینہ سے 160 میل، 160 کلومیٹر غالباً اتنا سفر ہے، اور کٹھن راستہ ہے، 2 گھوڑے، چند اونٹ، کھانے کا سامان کوئی نہیں، لڑنے کا سامان کوئی نہیں، اور رمضان کا مہینہ، اور صحابہ چل رہے ہیں، 3 سواریوں کے لیے ایک اونٹ۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا، حضرت بلال، حضرت زید اور آپ، 3 بندے ایک اونٹ پہ۔ جب آپ کی باری آتی تو آپ اونٹ پر بیٹھتے، جب آپ کے وہ وقت ختم ہوتا تو آپ اترنے لگتے، تو سیدنا بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی بیٹھے، ہم چل کے جا رہے ہیں، تو آپ فرماتے نہیں، میں اپنے حصے کا پیدل چلوں گا، اپنے حصے کی سواری کروں گا۔ یہ ہوتی لیڈرشپ، سمجھ گئے؟ یہ ہوتی لیڈرشپ کہ جب کٹھن مرحلہ آیا، لیڈر بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ کے ساتھ چل رہا ہے، مشقت برداشت کر رہا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں صحابہ نے روزے رکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عکاشہ بن محصن، وہ کہتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ لڑنے کے لیے تلواریں کوئی نہیں، 8-9 تلواریں، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، بدر کے میدان میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ابھی میں عمرے میں گیا تھا، اللہ نے مجھے جگہ دکھائی، میں بدر کے مقام پر گیا جہاں پہ جنگ لڑی گئی تھی، تو ہم بس پہ گئے تھے، 2.5 گھنٹوں میں پہنچے، اے سی گاڑی تھی، شدت کی گرمی تھی، اب بھی آج سے 10 دن پہلے۔ تو آپ تصور کریں کہ وہ رمضان کا مہینہ، میں بڑا وہاں پہ حیرانی ہوئی مجھے کہ کیسے، کیا وہ عقیدت تھی ان کی، کیا وہ جذبہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا آپ نے صحابہ کو اختیار دیا، جب آپ نکلے مدینہ سے تو رمضان بھی تھا اور مشقت بھی تھی، سامان بھی کوئی نہیں تھا، پہلے اور غرض سے نکلے تھے، رستے میں معلوم ہوا کہ جنگ ہوگی، اب لڑنا پڑے گا، تو آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ بھئی تم 313 ہو، آگے کا لشکر 1000 کا ہے، اور میں تم سے مشورہ مانگتا ہوں، تم کیا کہتے ہو، ہم آگے جائیں یا واپس چلے جائیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کا یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا ابو بکر تو پہلے سے تیار ہے، جس نے سب کچھ لٹا دیا ہو، جس نے سب کچھ لٹا دیا ہو، کر کے دکھایا ہو، اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، خود جان رہے تھے اللہ کے نبی۔ پھر آپ نے دوبارہ مجمع سے پوچھنا چاہا کہ بھی کیا کہتے ہو تم؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، یہ تو مکہ سے آئے ہوئے تھے ساتھ، عمر کا بھی پتا تھا کہ یہ بھی سب کچھ لٹا کے آیا میرے لیے، ہم نے کچھ نہیں لٹایا ابھی۔ حضرت ابوبکر صدیق ریشم کی گھڑی ہوئی دکانیں، 8 لاکھ درہم کے مالک تھے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، اور وقت ایسا آیا کہ ٹاٹ کا لباس پہن کے دربار نبوت میں آ گئے۔ وہ جب تبوک کے لیے سب کچھ مانگا تو سب کچھ دے دیا اللہ کے لیے، سب کچھ دے دیا اللہ کے لیے، سب کچھ دے دیا اللہ کے لیے، اور وہ جو جسم پہ لباس تھا، اچھا وہ بھی اتار دیں گے، یہ بھی کسی مجاہد کے کام آئے گا، تو پھر سوچا میں جسم پہ کیا پہنوں، تو عربوں کے چونکہ یہ گھوڑوں پہ خچروں پہ سواریاں کرتے تھے، تو ہمارے یہاں بھی گدھوں کے اوپر وہ بوری نہیں ڈالتے، تو یہ عرب بھی اوپر ڈال دیتے تھے ٹاٹ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ٹاٹ لیا اور اپنے جسم پہ کھجور کے وہ جو ہوتے ہیں شاخیں، اس کے ساتھ بٹن بنا کے اس کو باندھ کے جا رہے، ابھی پہنچے نہیں، جبریل پہلے پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہا ابو بکر تم جو ریشم کا کام کرتے تھے آج یہ کر کے آگے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو بکر نے نہیں کیا، ابو بکر کی اقتداء میں، ان کی محبت میں عرش کے فرشتوں نے بھی یہ کہہ دیا،
آپ کو پتا تھا وہ بکر تو ہوا جس نے سب کچھ دے دیا. میں نے کیا دیا ہے؟ میں نے تو اپنا ایک بچہ نہیں دیا دین پڑھنے کے لیے. میں نے تو اپنی زندگی میں وقت نہیں دیا دین سیکھنے کے لیے. میں نے تو اپنی زندگی میں اتنا وقت نہیں نکالا کہ مسجد جا کے تسلی سے سجدے کر سکتا. وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، تسمہ وہ کس سے مانگنا ہے؟ یہ سکھا کر گئے. اور میں بھاگتا ہوں آڑتی کو کرو سپرے لے کے آواں جی کھاد لے کے آواں. اللہ اگر دینا چاہیں تو وہ سپرے کے محتاج ہیں؟ بتائیں جی. یار ایمان بنائیں اپنا، ایمان بنائیں اپنا. جب تک ایمان نہیں بنتا، ایمان کیا ہے؟ ایمان آپ کو یقین پہ کھڑا کرے گا کہ یہ اللہ کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا. کتنی اچھی زمین ہوتی ہے، درمیان میں ایک وٹ بننا ہے، ایک ادھر والی 60-70 مان دیتی ہے، یہ 20 مان دیتی ہے. اگر زمین میں کرنا ہوتا تو ایک بننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ذات کرنے والا. اپنا یقین بنائیں، اپنا ایمان بنائیں. جب سجدہ وہ ہوگا تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اسپرے کرنے کے لیے، کھادے ڈالنے کے لیے، سود پہ اٹھانے کے لیے. کھانی تو روٹی ہے نا 2 وقت، اسے تو حلال کر کے کھائے. یہ میں اکثر کہتا ہوں اپنی اولاد کے لیے کتنا بندہ کپتا میں ایسے مربع دے کے جاؤں، 2 کلے دے کے جاؤں، ایسے گھر دے کے جاؤں. یا اولاد تو پیچھے سے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتی دعا کے لیے. تو اپنا دیکھ تو نے کیا کیا ہے، تیرا عمل کیا ہے. جب تو قبر میں جائے گا ہم تو واپس پلٹتے ہیں تو فوراً اگلے آ جاتے ہیں اور ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں. من ربک، کون ہے تیرا رب؟ ما دینک، کیا ہے تیرا دین؟ من نبیک، کون ہے تیرا نبی؟ تو اگر زندگی وہ نہ گزاری ہوگی تو کیسے جواب آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو اب آپ بدر سے جب جا رہے تھے تو جب حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ تیار ہے، حضرت عمر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ ہم تیار ہیں. آپ نے پھر پوچھا، یہ مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ آئے تھے، آپ نے پھر پوچھا بھی بتاؤ کیا کہتے ہو؟ تو پھر حضرت مقداد کھڑے ہوئے مدینہ والے، کیونکہ تعداد مدینہ والوں کی زیادہ تھی. اب مدینہ سے نکل رہے تھے. جس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے یہ باتیں پوچھی تھیں اس جگہ پہ ایک مسجد تعمیر ہے. میں وہاں بھی گیا ہوں. وہاں جا کر میں نے وہ حلاوت محسوس کی کہ کیا منظر ہوگا، کیسے جناب رسول اللہ تشریف فرما ہوں، کیسے آپ ان سے پوچھ رہے ہوں گے. تو حضرت مقداد کھڑے ہوئے، جو انہوں نے بات کی وہ ایمان کو تازہ کر کہا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا اے موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. جنگ آ گئی، حالات آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. جب فتح ہو جائے گی، سامان اکٹھا کرنے کا وقت آئے گا تو ہم آ جائیں گے. انہوں نے کہا مقدار کہتے ہیں یا رسول اللہ نحن لیس نقول، ہم ایسے نہیں کہتے جیسے موسیٰ کے ساتھیوں نے ان سے کہا تھا. یا رسول اللہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اذهب انت وربك فقاتلا نحن معكما نقاتلون. یا رسول اللہ آپ بھی چلے، آپ کا رب بھی چلے. یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، دائیں سے آپ کا دفاع کریں گے، بائیں جانب سے آپ کا دفاع کریں گے. یا رسول اللہ آپ کی جانب اگر کوئی آئے گا تو وہ مدینے والوں کی لاشوں سے گزر کر تو آپ تک پہنچے گا، ورنہ آپ تک نہیں پہنچ سکے گا. اور یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم برق الغماد تک اپنے گھوڑے دوڑا لیں گے. اور یا رسول اللہ آپ حکم دیں مدینے کا بچہ بچہ آپ کے ایک اشارہ ابرو پہ آگ میں کودنے کو بھی تیار ہے. اور پاس کیا ہے؟ 2 اونٹ، 7 8 یا 9 گھوڑے، 9 تلواریں، کچھ نیزیں اور کوئی چیز نہیں. اور جذبہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ مدینے کا بچہ بھی آپ کے آگے اپنی جان دے دے. تو پھر اللہ نے بھی فرشتے اتارے، اللہ نے فرشتے فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو گردوں سے قطار اندر قطار. ایمان ہی کوئی نہیں. وہ مقام بنے گا پھر ہم آگے بڑھیں گے، وہ سطح بنے گی اللہ کے اوپر توکل کی، پھر آگے بڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے ہیں، چھوٹے بچے، تو یہ آپ کے پیچھے دوڑے یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ بٹھا لیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھا لیا. تصور کریں سوار کیسا ہے, سواری کیسی ہے, بٹھانے والا کیسا ہے, بیٹھنے والا کتنا مشکل. تو جو بڑا چھوٹے کے پاس بیٹھتا تو نصیحت کرتے تھے. عربوں کے کلچر میں یہ بات تھی, ان کی روایات میں یہ بات تھی. ہمیں بھی یہ چاہیے ہمارے پاس کوئی چھوٹا بیٹھے, اس سے کوئی کام کی بات بتائیں, اسے ایسی بات بتائیں کہ زندگی میں اس کے کام آنے والی ہو. اسے نفرت نہ سکھائیں, اسے عداوت نہ سکھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ نے اپنی وجہ سے کسی کو نہیں تکلیف دی, آپ نے اپنے رنج کی وجہ سے, اپنے غصے کی وجہ سے کسی کو ساتھ نہیں ملایا کہ وہ میرے ساتھ وہ ایسا کرتا تو تم بھی میری محبت میں یہ کرو. نہیں, آپ نے خود, آپ کے دل میں میل کوئی نہیں ہوتی. تو آپ نے عبداللہ بن عباس پیچھے بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ اے غلام یا اے بیٹے, ایسے فرمایا. تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو بڑی کام آ رہی ہے. ساری باتیں کام آ رہی ہیں, یہ بات بڑی عجیب تھی, آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا یا ولد, اے میرے بیٹے تمہیں بات بتاتا ہوں. کہ یا سنا ارشاد فرمایا. تو بات یہ ہے کہ اگر پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جتنا بھی ساز و سامان ہے وہ ایک جانب اکٹھا ہو جائے اور وہ یہ چاہے کہ تمہیں نقصان پہنچائے, سمجھ رہے بات, پوری دنیا اور دنیا کے اندر ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں اس بات پہ کہ ابن عبداللہ کو نقصان پہنچانا ہے, اور تیرے اللہ نے صرف ایک اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہو تو پوری دنیا مل کے تیرا نقصان نہیں کر سکتی. اور اگر پوری دنیا مل جائے کہ جی میں نے نقصان فائدہ پہنچانا ہے عبداللہ کو, اور ایک اللہ نے ارادہ کیا ہو کہ عبداللہ کو فائدہ نہیں پہنچانا, تو پوری دنیا اور دنیا کا ساز و سامان مل کے تجھے فائدہ نہیں دے سکتا. ایمان اس کو کہتے ہیں. اگر اس سطح پہ میں آ جاتا ہوں, آپ آ جاتے ہیں, تو پھر اللہ آپ کی کام بنانا شروع کر دے گا. ایک سجدے پہ فیصلے ہونے لگ جائیں گے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو اس کا فیض آنے لگ جائے گا. آج کی نشست میں 4 باتیں. دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, جاتے ہوئے ہم نے کیا لے کر جانا. ایمان کو ایسا بنا لیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ٹوٹا وہ بحال ہو جائے. اللہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ تو رابطہ توڑتے نہیں, رابطہ بندہ توڑتا ہے. اللہ رابطے ختم نہیں کرتے, رابطہ ختم کرنے والا بندہ ہوتا ہے. اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں. ایک دوسری بات میں نے حدیث پڑھی, نوجوان نسل, میرے معاشرے کو سچی بات یہ ہے کہ یہاں پہ امریکہ نے نہیں آپ کو کہا کہ آپ نماز نہ پڑھیں, انڈیا نے نہیں کہا. میرا نفس مجھے یہ کہہ رہا ہے, جو میں اپنے نفس کی بات کی چاہتا ہوں. بے حیائی کی وجہ سے گھر میں بے برکتیاں آتی ہیں, بے حیائی کی وجہ سے گھر میں بے برکتیاں آتی ہیں. اور بے حیائی کا آلہ میرے جیب میں موجود ہے. ہر قسم کی بے حیائی یہاں پر موجود ہے. جب تک ہم اس سے نہیں ہٹیں گے, اس کا استعمال صحیح نہیں کریں گے, تو آپ پھر کھپتے رہیں گے, روٹی نہیں پوری ہوگی. لکھ لیں بات, ہوگا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آخری بات کر کے بات پوری کرتے ہیں. میری اصل میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی رات سے, تو اس لیے بہت مشکل سے میں آیا ہوں آپ لوگوں کو محبت کی وجہ سے. تو قرآن کہتا ہے, قرآن ایک آیت لے لیا کریں, اسے سمجھاتے ہیں, اس میں سے ایک مطلب نکال کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کریں. اگر کچھ نہ ملے تو پھر مولوی صاحب کو پکڑ لیں, مجھے پکڑ لیں, جو بھی بندہ آپ کو بتاتا ہے قرآن سارے مسئلوں کا حل ہے, اسے پکڑ لیں. ایک آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ فرماتے ہیں تم اللہ سے ڈر جاؤ. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, تم جب پھنسے ہوئے ہوگے ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ تمہیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ میں یہاں سے نکل پاؤں گا. پھنسنے کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ آپ مقروض ہیں, آپ قرض میں دب ہیں, اور اگر آپ سب کچھ بیچیں بھی تو آپ کا قرض نہیں اترتا. قرض ایسی پریشانی والی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر دعا میں قرض سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی, ہر نماز میں, صحیح بخاری,
ہر نماز کے بعد یہ دعا آپ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ کہ اللہ میں غم سے، پریشانی سے، مصیبت سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اے اللہ میں قرض والے عذاب سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ میں نے مثال دی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تم پھنس جاتے ہو تو کیا کرو؟ نکلنے کے لیے راستہ تو چاہیے انسان کو، تو کیا؟ میرا تقوی اختیار کر لو، میرے خوف کو دل میں بٹھا لو۔ جب تم تقوی اختیار کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا، میرا رب تمہارے لیے نکلنے کا بندوبست کر دے گا۔ صرف بندوبست نہیں کرے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ یعنی دو باتیں اس آیت میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دو باتیں، ایک اللہ کا تقویٰ کیا ہے؟ خوف اللہ کا لے لو دل میں، بس خوف ہوگا تو آپ نماز بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، پھر آپ کو گندم کے سٹے نہیں روکیں گے کہ بھی پیاس لگے کہ میں نے گندم کی کٹائی کرنی ہے۔ پھر آپ جب آپ کو یہ لگے تو آپ بدر کو یاد کیجیے کہ وہاں پہ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس ایک گٹھلی کھجور کی، اور وہ چوستے ہیں، اور اسی جوس کس کے ساتھ وہ افطاری کر رہے ہیں، اور تو چیز ہی کوئی نہیں، نہ جامع شیریں ہے، نہ فروٹ ہے، نہ وہاں پہ دودھ ہے، نہ دودھ سوڈا ہے، نہ بہت کوئی چیز کوئی نہیں۔ ٹھیک، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اگر وہ تقوی اختیار کر دے گا تو میں نکلنے کا راستہ بھی بناؤں گا، صرف راستہ نہیں بناؤں گا، اسے ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں۔ امام قرطبی نے پھر یہاں پہ ایک صحابی کا واقعہ نقل کیا، چھوٹا سا واقعہ۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ان نوجوانوں سے جو میں بات کر رہا ہوں، ان کو رومیوں نے قید کر لیا۔ رومی سلطنت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ رومی سلطنت بہت بڑا ان کا لاؤ لشکر تھا، ایک ان کا روم جو تھا ایک بڑا طاقت میں تھا، لیکن ایمان والوں کے آگے وہ بھی نہیں ٹھہرتے تھے۔ یہ روم وہی ہے جو کانپتا تھا کہ کہیں عمر نہ آ جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ عبداللہ بن زید 10 ساتھیوں کے ساتھ پکڑے گئے، 9 کو انہوں نے شہید کر دیا۔ جب ان کی باری آئی تو چونکہ یہ بہت خوبصورت تھے، ایک عرب کے اچھے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بڑے خوبصورت لمبے قد والے صحابی بھی تھے، تو اب وہ جو سردار تھا رومی، اس نے کہا اس کو قتل نہ کرو، اس کو ساتھ بھیجو۔ اس کی ایک بیٹی تھی، اس نے رومی سردار نے ان کو پیشکش کی کہ اگر تم عیسائی ہو جاتے ہو، یہ دین چھوڑ دیتے ہو، تو میں تمہیں اپنی بیٹی نکاح میں دے دیتا ہوں، اور تمہیں یہ جتنا بھی میری یہ سلطنت جتنی میرے حصے میں آتی یہ ساری تمہیں یہ بھی دے دوں گا، میری جائیداد بھی تمہاری، میرا مال بھی تمہارا، سب کچھ تمہارا، پر اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین میں۔ تو انہوں نے کہا ایک پل سوچے بغیر کہ اگر تم اپنی بیٹی نہیں، اپنے بادشاہ کی بیٹی دو مجھے، اور اپنی سلطنت نہیں، پورا ملک روم دو مجھے، اور ساری فوجیں بھی میرے ماتحت کر دو، تو میں پھر بھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کروں۔ دیکھیں ایمان دیکھیں، نوجوان ہے، نوجوان، شادی بھی کوئی نہیں ہوئی، اور عرب کی جوانی، عرب کا حسن۔ اس نے کہا بڑا بدبخت ہے، اسے قید میں ڈال دی۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے۔ تیسرے دن اس رومی سردار نے ایک طوائفہ کو بلایا، خوبصورت ہے وہ، اور اسے کہا کہ یہ شراب لے کر جاؤ، یہ سور کا بھنا ہوا گوشت لے کر جاؤ، اور جا کر اسے شراب پلاؤ اور اسے بدکاری پر آمادہ کرو۔ یہ خوبصورت لڑکی ہے، ادھر عرب کی جوانی ہے، 3 دن کا فاقہ بھی ہے، 3 دن کی پیاس بھی ہے، یہاں پہ پینے کے لیے اچھی شراب ہے، کھانے کے لیے بھنا ہوا خوشبو آ رہی ہے، گوشت ہے، اور ساش جوانی، جوان عورت۔ یہ جاتی ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھیں جھکا کے بیٹھے، اس نے جا کر آگے شراب رکھی، وہ بھنا ہوا گوشت رکھا، اور اپنی باتیں پہ چھنکاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی دائیں ہوتی، کبھی بائیں ہوتی ہے، اپنے ناز نخرے دکھاتی ہے۔ ان کی نگاہیں نہیں اٹھی۔ ایک دن شام کو واپس آ گئی، سردار کہتی ہے کہ وہ تو ہلتے ہی نہیں، وہ پتھر ہے، وہ کیا ہے، میں اس کے آگے پیچھے جاتی ہوں، میں خوشبو میں معطر ہو کر گئی، اس کی تو نگاہیں ہی کوئی نہیں اٹھی۔ انہوں نے کہا اگلے دن پھر جاؤ، اگلے دن پھر ان کی نگاہیں نہیں اٹھی۔ پھر کہا تیسرے دن پھر جاؤ، وہ تیسرے دن پھر گئی، اور جا کر کہتی ہے کہ تم کیا ہو،
میں جب اس شہر کی نظار سے گزرتی ہوں تو لوگ مجھے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں ایک جھلک، یہاں کے نوجوان مجھ سے بات کرنے کے لیے ترستے ہیں، شہر میں میرا حسن مشہور ہے، اور تم کیا ہو، تم جن ہو، تم پتھر ہو کہ تم نے ایک نگاہ اٹھا کے مجھے نہیں دیکھی، تمہیں کون روکتا ہے، تمہیں کون روکتا ہے؟ ایمان۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میری بھوک اس درجے پہ ہے کہ آج میرے لیے یہ حرام گوشت کھانا بھی شریعت نے حلال کر دیا ہے، پیاس اس درجے پہ ہے کہ یہ شراب پینا بھی میرے لیے آج حلال ہو چکی ہے، لیکن میں شراب اس لیے نہیں پیتا، حرام اس لیے نہیں کھاتا کہ جب میں حرام میرے اندر اترے گا تو میری حیا ختم ہو جائے اور پھر میں کئی طرف مائل ہو جاؤں گا، لہذا مجھے ایک اللہ اور میرا رسول منع کرتا ہے کہ ہم تمہیں بہن کی نگاہ سے تو دیکھ سکتے ہیں، بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس نے کہا یہ کون کہتا ہے تمہارا دین ایسا ہے؟ کہا ہاں ہمارا دین ایسا ہے۔ تو اس نے کہا پھر تیرے دین ہوں گے۔ وہ رات تک وہاں رکی، رات کو اس نے اسے کہا اب تم آنکھیں اٹھا لو، اب میں تیرے لیے وہ نہیں رہی، نہ میرے دل میں تیرے لیے وہ جذبات ہیں۔ کہا تیرے جیسے تاج کو میں پاؤں تلے نہیں روندوں گی، یہ رستہ ہے، یہ میں دروازہ کھولوں گی، یہ چند پیسے اپنے پاس رکھو، اسی راستے پہ چلتے رہو گے تو ٹھیک 6 گھنٹوں بعد تمہاری ملک کی سرحد شروع ہو جائے گی اور تم اس جنگل سے نکل جاؤ۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم میرا خوف دل میں لے آؤ، میں تمہارے لیے نکلنے کا سامان بنا دوں گا۔ وہ جو بہکانے آئی تھی وہ رہبر بن گئی ہے۔ وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور نکلنے کا راستہ بھی بناؤں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، صرف راستہ نہیں بناؤں گا بلکہ کیا کروں گا، سامان بھی دوں گا۔ اب جب یہ چلتے چلتے سرحد پہ پہنچے تو بہت سی بکریاں ان کو اچانک مل گئیں، انہوں نے وہ بکریاں بھی اپنی ساتھ لے لی، اور صبح کا وقت تھا جب تہجد کا وقت، یہ اپنے گھر پہنچے، ماں بھی منتظر تھی، باپ بھی منتظر تھا، جا کر دروازہ بچایا تو ان کے گھر میں بھی وہاں پہ فاقے تھے، ایک دم بکریوں سے باڑا بھر گیا، اور صبح دیکھا تو ان کے گھر میں رونقیں ہیں، رزق بھی آ گیا، بیٹا بھی آ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ تقویٰ، خوف تھا۔ آپ احباب سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، عداوتوں کو، حسد کو، کینے کو، بغض کو نکال دے دل سے۔ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں، اس نے یہ کیا میں نے یہ کرنا، انہوں ووٹ دیتا میں نے دینا، بے برکتی ہماری اپنی وجہ سے آ رہی ہے۔ 5 کمانے والے ہیں، 5 کھانے والے، پوری کوئی نہیں بنتی، گھر کے گھر مقروض ہیں، سود میں اٹے پڑے ہیں، زمینوں سے فصلیں کوئی نہیں ہوتی، یہ وہی زمینیں آپ کے آباء و اجداد، میرے آباء و اجداد یہاں خوبصورت زندگی گزار کے گئے ہیں، ان کے پاس آلات بھی کوئی نہیں تھے، اوزار بھی کوئی نہیں تھے، وہ مقروض بھی نہیں تھے، کیسی خوبصورت زندگی بنی، عداوتیں کم تھیں، حسد کوئی نہیں تھا، کینہ کوئی نہیں تھا۔ ابھی 1 دن پہلے 2 دن پہلے حاجی یاسین صاحب رحمۃ اللہ ان کی وفات ہوئی، ان کا قبر بنی نولا مولا کی قبرستان، تو ہم ساتھ ساتھ ہی تھے قبر میں، جب دیکھی تو جب قبر بنائے گی تو میرے ذہن میں تھا کہ ان کے لیے کوئی الگ احاطہ بنایا ہوگا، کیونکہ وہ اربوپتی بندے ہیں، بہت ہوئے، تو جا کر پتہ چلا کہ وہ ایک جس کے ساتھ قبر بنی اور ایک سبزی بیچنے والا بندہ تھا، 2 فٹ لے کر کے آئے گا، تم 1 فٹ زمین کے لیے 5 بندے زمین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ عداوتیں پالتے۔ ابھی موت کا فرشتہ اگر کیا جواب دو؟ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی نے ناحق کسی کی ایک بالشت بھی دبا لی، سمجھ، ناحق ایک بالش یہ بننا، وہ کہتا ہوں میں ادھر پا تھا، میں ادھر پا تھا، کیا ہو جائے گا؟ ایک بالش سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، لیکن میرا رب کیا کرے گا؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں 7 آسمان کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے، لیتے پھر ایک بالش زمین ہے، وہ پتہ نہیں میں نے اس سے کچھ لینا بھی ہے نہیں لینا، میری نسلیں کھائیں گے، مزے کریں گے، یاشیاں کریں گے، اور میں اللہ کو ناراض کر دے گا۔ 5 منٹ اور دیتے ہیں، روزہ رمضان آ رہا ہے، جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے، اور یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ ہوئی تھی مسیلمہ کذاب کے ساتھ، ختم نبوت کے مسئلے پہ، ختم نبوت کے مسئلے پہ۔ ختم نبوت کا کیا مسئلہ ہے کہ میرے اور آپ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہیں،
قیامت تک آپ کی نبوت ہے، آپ کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا، کوئی امام ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب ہو۔ آپ پر اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر دیا، اب تمام نبیوں کے خاتم ہیں، تمام نبیوں کے سردار، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ قادیانی نے جو مرزا کو نبی مانا تھا، ہم ان کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے۔ ختم نبوت کا مسئلہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کشی کر دی۔ مسلمہ بنو حنیفہ کا قبیلہ تھا، اس کے خلاف مسلمہ کا لشکر 1,00,000 کا، صحابہ ہیں 12,000، صحابہ 12,000۔ مسلمہ بادل جو ہوتا ہے اس کا لاؤ لشکر بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس اسباب زیادہ ہوتے ہیں، بظاہر اس کی شان و شوکت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال آپ بدر دیکھیں کہ 1,000 ہے، 313 ہے، احد دیکھیں 3,000 ہیں اور یہاں پہ 1,000 ہے، خندق میں دیکھیں 12,000 ہیں اور ادھر 3,000 ہیں، تو اللہ نے ہر موقع پہ فتح دی ہے۔ خیبر میں دیکھیں ادھر وہ 7 قلعے، یہاں پہ 1,400 ہے، اور ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم وہ جاتے ہیں اور ایک ایسے مرہم کا سر کاٹتے ہیں کہ پورا خیبر اللہ آپ کے ہاتھ میں فتح کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ 12,000، وہ 1,00,000، لیکن ایمان والا کبھی مرغوب نہیں ہوتا چیزوں سے۔ جس کے دل میں محبت اتری ہوتی ہے، جس کے دل میں ایمان اترا ہوتا ہے، وہ کسی کی پینٹ شرٹ کو، ٹائی کو دیکھ کے مرغوب نہیں ہوتا، مرغوب نہیں ہوتا۔ جس نے اپنا مطمع نظر یہ بنا لی ہو کہ اللہ رسول کے علاوہ پینٹ کوٹ پہنوں گا تو کام بنے گا، یہ بال ایسے بناؤں گا تو کام بنے گا، تو پھر چاٹتے رہیں تلوے اور چاٹتے رہیں گے تلوے۔ اور اگر مدینے والے کی، گنبد خضرا والے کی محبت دل میں بیٹھ گئی تو پھر لوگ تیرے قدم چاٹیں گے، تمہارے قدم اٹھیں گے، جانور رستے دے دیں گے، تمہاری سواریاں شیر بن جائیں گے، تمہیں پرندے رستے بتائیں گے، بلبلے تمہارے لیے رستے نکالیں گے۔ وہ 1,00,000، یہ 12,000۔ تو جنگ بہت شدت کی، 2 لشکر تھے، مکہ والوں کا الگ، مدینہ والوں کا الگ۔ مکہ والوں کا جھنڈا حضرت عمر کے بیٹے زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں، مدینے والوں کا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں جھنڈا۔ تو وہ جو تھا، انہوں نے اچانک جب قلعے کا دروازہ کھولا تو 1,00,000 نے اچانک حملہ کیا۔ جب 1,00,000 کا اچانک حملہ ہوا تو بہت سے صحابہ پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ جھنڈا جب مکہ والوں کا گرا تو جھنڈا اٹھایا سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ بڑی بہادری سے لڑے، اور اتنی بہادری سے لڑے کہ مسلمانوں کا جھنڈا نہیں گرنے دیا۔ ایک جب لڑائی ہوئی، پہلا مرحلہ ختم ہوا تو حضرت خالد بن ولید نے 4 صحابہ کو آواز دی، ثابت بن قیس بن شماس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن رواحہ غالباً، اور ایک حضرت خالد بن ولید، یہ چاروں نے سر جوڑ کے بیٹھے، کہا آج میدان ہاتھ سے جا رہا ہے تو کیا کریں؟ اور انہوں نے کہا بدر والوں کو آگے لگاؤ، مدینہ والوں کو آگے لگاؤ اور لڑو۔ تو پھر اس کے بعد یہ چاروں لڑے، اور اتنی بہادری سے لڑے کہ 1.5-2 گھنٹے کے اندر 1,00,000 فوج کو تہس نہس کر دیا۔ مدینہ والوں کا، مکہ والوں کا جو جھنڈا گرا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ سے، تو اٹھانے والے سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے قرآن کی قاری تھے۔ اچھا، جب اللہ نے فتح دے دی، صحابہ بہت سے شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، تو امیر لشکر جو تھے انہوں نے کہا کہ اب ایسے کہ اللہ نے فتح دے دی ہے، مسلمہ کذاب مارا گیا ہے اور یہ جھوٹ کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، تو اب اسلامی لشکر کو دے۔ میں روزے کی بات کر رہا تھا، رمضان، کہ ہم کہیں گے گندم آ گئی ہے، میں نے کٹائی کرنی ہے، میں نے پنڈے اٹھانی ہے، میں نے نکلوانی ہے، لہٰذا میں روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا، میں نے لکھتا کوئی نہیں، سارے کو جواز ہے۔ صحابہ نے اس جواز کا توڑ دیا، آپ کو اس جواز کا توڑ دیا کہ جب کل آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، میں کہوں اللہ تعالیٰ میری تو گندم آئی ہوئی تھی، میں نے اس لیے روزہ نہیں رکھا کیونکہ میں رکھ نہیں سکتا تھا، میں مزدور تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں سے سالم مولا حذیفہ کو کھڑا کرے، تو اس نے جو رکھا تھا۔ اللہ بدر کے میدان میں اکاسا بن محصن کی طرف کی لاش کو کھڑا کرے، کس سے پوچھو اس نے افطاری کیسے کی تھی، سحری کیسے کی؟ میں کہوں اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکا، تو اللہ
اپنے نبی کے نواسے حسین کو کھڑا کر، اس نے کربلا کی ریت اپنے خون سے سجا کر بھی سجدے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ اسلام ایسے نہیں زندہ ہوتا، کربلا کے بعد خون دیا، خون۔ تو جب فتح ہوگی تو امیر لشکر نے کہا کہ ایسے ہے کہ آپ جو زخمی ان کو اکٹھا کرو اور جو شہید ہوگا ان کو الگ کرو، جو زخمی ان کو مرہم پٹی کرو، پانی پلاؤ۔ ایک صحابی اب صحابہ کو دیکھتے جا رہے کہ کون زخمی ہے، ان کے پاس پانی کی مشق ہے۔ یہ چلتے چلتے وہ جو سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے پاس پہنچے تو ان کی کچھ سانسیں باقی، تو وہ جب انہوں نے ہلایا تو یہ زندہ تھے، تو انہوں نے فوراً یہ بات پوچھی کیا ہوا، کہ فتح ہوئی یا شکست ہوئی؟ تو وہ جو دیکھنے والا تھا، پانی پلانے والے صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں، جھوٹ دب گیا، حق غالب آ گیا، اللہ نے ہمیں فتح دی۔ یہ خوش ہوئے تو انہوں نے ان کے منہ میں پانی ڈال دیا، کہا پانی پیو گے؟ کہا نہیں میں پانی نہیں پیوں۔ کہا کیوں نہیں پیو؟ تو وہ کہنے لگے میں آج روزے سے ہوں، میں اس لیے پانی نہیں پیوں۔ رمضان کا روزہ نہیں تھا، نفل روزہ۔ آپ کیا کہیں گے؟ کہ گندم تھی؟ میں کیا کہوں گا جی میری ڈیوٹی تھی، میری دکان تھی جی، میں ڈرائیور تھا جی، میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ اللہ سالم مولا ہو جانا پھر ان کا یہ ڈھال میرے پاس، اس میں پانی ڈال دو، اگر زندہ رہا تو اسی پانی سے افطار کر لوں گا، اور اگر چلا گیا تو میرا نبی میرا منتظر ہے۔ تو وہ افطاری کے وقت سے پہلے چل گیا، دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت تھے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر و ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش جو ہوا تو بھی بھر جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا دل پہ بٹھایا ہم نے، اور زیر خنجر بھی کلمہ سنایا ہم نے، زیر خنجر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کی، وفا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق